مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، بطور جواب روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے، جواب بھی دیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے ساتھ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے میں روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ صحیح سپیلنگ کے ساتھ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کے سوال کو سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہماری واٹس ایپ سروس کا نمبر ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو مرد چاہے تو وائس میں ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں، یا اگر اسلامی بہن ہے، عورت ہے، تو وہ ٹیکسٹ میں ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو سلسلے میں شامل کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے چلتے ہیں، درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ ملک عزیز ہندوستان کے اندر اس وقت گرمی کا موسم ہے اور ممبئی اور اس کے مضافات میں وقتاً فوقتاً بارش بھی ہو رہی ہے، اور پھر جو دوسرا دن آتا ہے تو اس وقت گرمی کی شدت میں کچھ اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جب چاہے، اور یہ اس کی یقیناً یہ اس کی مشیت بھی ہے اور اس کی مرضی ہے کہ جب چاہے وہ بارش برسائے، جب چاہے موسم کی گرمی میں شدت ہو جائے، جب چاہے سردی ہو جائے۔ اس پر ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے کہ بے موسم بارش ہو رہی ہے، بے موسم جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، کھیتیاں برباد ہو گئی۔ اس طرح کا بے وجہ کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کب بارش برسنی چاہیے، کب گرمی کی شدت ہونی چاہیے، کب سردی ہونی چاہیے۔ ہمیں کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ البتہ جب گرمی بڑھتی ہے تو لوگوں کو اس گرمی کی وجہ سے یقیناً کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی اسکن جو ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے اور اس پر گرمی کے دانے نکل آتے ہیں، اور یہ گرمی کے دانے پھر بعض اوقات چہرے کو بھی بدنما کر دیتے ہیں۔ چہرے پر اتنے دانے آ جاتے ہیں تو چہرہ اچھا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اسکن سے کھال بھی جو سفید سفید پپڑیوں کی صورت میں نکلتا ہے تو پھر یہ اور زیادہ بدنما لگتا ہے۔ پھر اس کی چبھن بھی ہوتی ہے، اس میں جب یہ دانے نکل آتے ہیں تو اس میں خارش بھی ہوتی ہے، ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو آج سلسلے کے شروعات میں آپ کو ایک ایسا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، اور ایک گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو پھوڑی، پھنسی یا گرمی کے دانے اگر نکل آئے ہیں تو وہ یہ گھریلو علاج کرے، اور جو روحانی علاج ابھی بیان کیا جائے گا وہ یہ روحانی علاج کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کے بدن سے گرمی کے دانے یہ غائب ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی، اور روحانی علاج کی بھی یہ برکت اس کو حاصل ہوگی۔ عمل کیا کرنا ہے کہ اگر گرمی کے دانے ستاتے ہیں، چبھن ہے، خارش ہو رہی ہے، تو نیم کی 11 کونپلیں، یعنی نیم کے درخت کی جو پتیاں نئی نئی پیدا ہوتی ہیں،
اسے 7 دن تک، اور اگر تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے اس کو خالی پیٹ کھا لینا ہے۔ پانی کے ساتھ میں ان کومپلوں کو آپ نگل لے، کھا لے، انشاءاللہ عز و جل گرمی کے دانے یا پھوڑے پھنسیاں اگر ہو گئی ہیں تو وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر 7 دن میں اگر زیادہ ہیں تو 40 دن عمل کر لیں، کم ہیں تو 7 دن میں انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، یہ ایک گھریلو علاج ہوا۔ روحانی علاج یہ ہے کہ جس کو گرمی کے دانے نکل آئے یا پھوڑیاں ہو جائے تو وہ 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر اگر پورے چہرے پر یا بدن پر گرمی کے دانے نکل آئے ہیں تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے سارے چہرے پر اور جہاں جہاں یہ گرمی کے دانے نکلے ہیں وہاں پر دم ہاتھ پھیر لے، اور اگر پھوڑی پھنسیاں ہیں تو اس جگہ پر نیا پڑھ کر دوبارہ سے یعنی 3 مرتبہ یا رقیبو پڑھ کر اس پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین اکرام، چلتے ہیں اب آپ کے کچھ سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، کیا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال۔ میرے ایک رشتہ دار کی گردن میں کچھ پرابلم ہے، غالباً ڈاکٹر نے وہ ڈسک کا کچھ کہا ہے، اور کمر میں بھی درد رہتا ہے۔ اس کا نام بشیر احمد ہے اور والدہ کا نام تاجہ۔ تو برائے کرم روحانی علاج عطا فرمائے اور استخارہ بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلے میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، آج بھی سلسلے میں شعیب بھائی ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ شعیب بھائی نوٹ فرما لیں۔ جی۔ بشیر بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام تاجہ ہے، گردن میں ڈاکٹر نے کچھ پرابلم بتایا ہے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہے، استخارہ بھی کرنا ہے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میری والدہ کو بہت کھانسی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے۔ فیضان بھائی انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے کھانسی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرے بڑے ہمشیرہ کے آنکھ میں تکلیف ہے، جو آنکھ میں جو پانی ہوتا ہے یہ باہر کی طرف آ رہا ہے، اندر نہیں جا پا رہا، تو اس سے تکلیف بڑھ گئی ہے اور بڑی آزمائش جو ہے یہ ہو رہی ہے، اس سے ناک کے پاس بھی پرابلم ہو چکا ہے، اس کا کچھ وظیفہ ہو تو آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک آپ کی ہمشیرہ کی آنکھوں کی جملہ تکلیف کو دور کرے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین اب روحانی علاج کی طرف۔ جی شعیب بھائی آپ استخارہ کرنا ہے، جی۔ بشیر بھائی ہیں ان کا استخارہ فرما لے، تب تک ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ فیضان بھائی ہیں، فیضان بھائی نے اپنی والدہ کے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ والدہ کو کھانسی ہے کافی دنوں سے، تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ والدہ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 66 بار 66 بار پڑھ کر روزانہ پانی پر دم کرنا ہے اور پی لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ چاہے تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی دور ہو جائے گی۔ اگر جیب اجازت دیتا ہے، یہ خرچ کر سکتے ہیں تو روزانہ نہار منہ 40 عدد کشمش کے دانے، سوکھے ہوئے انگور جو آتے کشمش منقے بھی اس کو کہتے ہیں، 40 عدد یہ لے لیں اور 3 عدد اس میں بادام ملا لیں، اور یہ دونوں چیزوں کو ان دونوں چیزوں پر 12 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کرے اور اسے کھا لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کھانسی اگر بہت پرانی ہے تو انشاءاللہ چاہے وہ سوکھی کھانسی ہو یا بلغم والی کھانسی ہو، انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ہاں اگر
منقے ہیں وہ اگر اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، بادام کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، اگر یہ جسم کو موافق نہ آئے تو پھر یہ علاج نہ کرے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، جن کے پاس آپ عموماً اپنے مرض کے علاج کرواتے ہیں، ان سے ایک بار مشورہ کر لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں تو پھر یہ علاج کرے، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کی تعداد میں جیسے منقے کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اگر جسم کو موافق آتے ہیں تو منقے 40 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر بچہ ہے چھوٹا اور اس کے جسم کو 40 منقے اگر موافق نہیں آئے گے تو منقوں کی تعداد میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ گھریلو علاج بھی ڈاکٹر کے مشورے سے اگر کرنا چاہیں تو کر لے، انشاءاللہ کتنی ہی پرانی کھانسی ہے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور جو روحانی علاج عرض کیا ہے وہ روحانی علاج بھی کرے، اللہ پاک نے کرم فرمایا تو ضرور آپ کو شفا مل جائے گی۔ دوسرا ہمارے اسلامی بھائی ہیں اپنی بڑی ہمشیرہ کے متعلق سوال کر رہے ہیں حیدرآباد سے کہ ان کی بہن کی آنکھوں کا پانی، دیکھیں آنکھوں کے پانی کا ایک مقدار میں ہونا یہ بھی آنکھوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس سے بھی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں کا پانی سوکھ جائے تو یا بہت زیادہ مقدار میں بہتا ہے تو اس سے بھی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھوں کے جملہ امراض، چاہے آنکھیں سرخ ہو جائے یا آنکھوں میں درد ہوتا ہو یا آنکھوں سے نظر کم آتا ہو یا بعض اوقات آنکھوں کے جو کالا جو دیدہ ہوتا ہے اس کے اوپر بعض اوقات جو ہے وہ ایک جھلی آ جاتی ہے جس کو موتیا کہتے ہیں، تو اس طرح کے بھی معاملے، یہ کالا موتیا بھی ہوتا ہے، سفید موتیا بھی ہوتا ہے، اس طرح کی جھلیاں اگر کسی کے آنکھوں پر آ گئی ہیں یا آنکھوں کا پانی سوکھ رہا ہے یا آنکھوں کی نسوں کے اندر جو ہے وہ سکڑ پیدا ہو رہی ہے، اس طرح کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کرنا ہے۔ اچھا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اول و آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے، پھر جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ انگلیوں پہ دم کر کے اسے اپنی آنکھوں پر پھیر لے تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نے 5 نمازوں کے بعد میں کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اور عمل عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہی 5 نمازوں کے فرض آپ نے ادا کیے، اسلامی بہن تنہائی میں نماز پڑھتی ہیں، اکیلے نماز پڑھتی ہیں، اسلامی بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جیسے ہی امام نے سلام پھیرا یا اسلامی بہن اکیلے نماز پڑھے تو فرض کا سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو بند کر کے اس پر 10 مرتبہ 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو، یہ 11 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو بند کر کے ان کے اوپر دم کریں، اور اس کے بعد میں یہ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو اپنے آنکھوں پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ آپ یہ دونوں عمل میں سے کوئی ایک عمل کو اختیار کر لے یا دونوں عمل کرے۔ ایک عمل ہے جو مکمل نمازیں ہونے کے بعد میں کرنا ہے، اور ایک فرض کا سلام پھیرتے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ جی شعیب بھائی، استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بشیر بھائی ہیں، گردن کے پرابلم کا ذکر کیا تھا۔ جی، بشیر بن تاجہ، جی بشیر احمد بن تاجہ انہوں نے بتائے تھے نام، گردن میں پرابلم، کمر میں پرابلم کا بتائے تھے۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی بشیر بھائی، یہ آپ کے مسئلے میں جو ہے وہ صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یہ طبیعت کا ہی مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی کا کیا وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں آپ کو، آپ یہ روحانی علاج کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی شعیب بھائی، کیا روحانی علاج آپ بیان کریں؟ جی، اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ ان کو بدن میں، جیسے انہوں نے بتایا گردن میں بھی درد دیتا ہے اور پھر کمر میں بھی درد دیتا ہے، چاہے جسم کے کہیں بھی حصے پہ درد ہو تو کرنا یہ ہے، آپ نے 7 مرتبہ یا محیی پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں اور جہاں پر بھی درد ہے اس جگہ پہ پھیر دے، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کی برکت سے درد میں کافی افاقہ ہوگا۔
इंशाल्लाह। अच्छा, कमर दर्द का एक स्पेशल रूहानी इलाज भी है। वैसे जो अभी रूहानी इलाज का बताया गया है, ये तो बदन के किसी भी उज़्व में दर्द है, चाहे फिर वो कमर हो, गर्दन हो, सर हो, हाथ हो, पैर हो, उसमें हर जगह पर आप ये अमल करके दम कर सकते हैं। एक स्पेशल अगर किसी को कमर में दर्द रहता है तो वो ये करे कि फ़ज्र की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान आपने फ़ज्र की सुन्नतें अदा कर ली और फ़र्ज़ पढ़ने से पहले हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 41 टाइम्स 41 बार सूरतुल फ़ातिहा पढ़ें। अल्हम्द शरीफ जिसको कहते हैं सूरतुल फ़ातिहा, इसको पढ़ें और दोनों हाथों पे दम करके अपनी कमर पर हाथ फेर लें। चंद एक दिन आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अपने दर्द में कमी महसूस होगी और आपको इंशाअल्लाह शिफ़ा मिल जाएगी। ता हुसूल शिफ़ा ये अमल आपने करना है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दिन किया और छोड़ दिया। आप जब तक शिफ़ा नहीं मिलती हैं आप ये अमल करते रहें। लेकिन अगर आपने ये अमल करना शुरू किया तो आपको चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह फ़ायदा महसूस होगा। ये अमल ज़रूर करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको कमर के दर्द से और जो गर्दन के दर्द के लिए भी रूहानी इलाज बयान किया है वो भी आप करें, इंशाअल्लाह शिफ़ा मिल जाएगी। FGN चैनल के नाज़रीन, अगर आप YouTube पर अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी हमसे सवालात पूछ सकते हैं। अगर आप किसी मसले में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी मसले में आप रूहानी इलाज जानना चाहते हैं तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आकर आप अपना मसला हमें भेज दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सवाल को भी हम सिलसिले में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, इस पर आप अपना प्रॉब्लम भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे मर्द है तो वॉइस में भेज दे और औरत है तो वो टेक्स्ट में ही हमें अपना मसला भेजें। अच्छा शोएब भाई, ये है कि अभी जैसे हमने गर्मी के दानों के मुतालिक हमने एक रूहानी इलाज भी अभी बयान किया है, तो इसमें एक बात ये तवज्जो दिलानी रह गई थी कि एक तो जैसे हमने ये जो कोंपलों वाला अमल बताया है ये नीम के पत्तों का है, तो ये एक डॉक्टर से मशवरा कर ही अमल करना चाहिए। तो ये नाज़रीन याद रखें कि यहाँ से जो भी घरेलू इलाज बयान किए जाते हैं ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन हर एक के जिस्म की कैफ़ियत अलग होती है, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती है। किसी को कोई चीज़ सूट कर रही होती हैं, मुवाफ़िक आ रही होती हैं, किसी को वो चीज़ नुकसान कर रही होती हैं। तो ये डॉक्टर से अगर आप मशवरा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, आँखों के रूहानी इलाज जो अभी हमने एक बयान किए हैं कि आपने आँखों की जुमला अमराज के लिए जो है वो एक तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़कर अपनी उंगलियों पर दम करके आपने जो है वो ये अमल रोज़ाना और हर नमाज के फ़र्ज़ अदा करने के बाद में करना है। इसके साथ साथ अगर किसी को आँखों के और मज़ीद ऐसे अमराज हैं जिसकी वजह से उसको नज़र कम आ रहा है तो एक बड़ा प्यारा अमल मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि, और इसकी बड़ी बरकतें भी किताबों में मज़कूर हैं कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर, यानी आसमान नज़र आना ज़रूरी नहीं है, आसमान की तरफ अगर निगाह उठा ले और सूरतुल क़द्र अगर ये पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत में है कि उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना होगी। एक तो वो लोग हैं जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी हैं तो उसके लिए भी रूहानी इलाज बयान कर दिए गए हैं कि ये 2 रूहानी इलाज वो करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो शिफ़ा मिल जाएगी। जिनकी नज़र अच्छी है तो उन्होंने अगर हर नमाज के जब वो वज़ू कर रहे हैं उसके बाद अगर ये अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह नज़र की कमज़ोरी उनको कभी नहीं होगी। तो आप ये भी अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आँखों के अमराज से आपकी हिफाजत रहेगी। आइए कुछ रूहानी इलाज बिलखुसूस फालिज के लिए वर्ज़ करता हूँ। एक तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु कलमे तय्यबा का इतना ही हिस्सा आपने एक नई रिकाबी पर, एक नए प्लेट के ऊपर लिखना है, ऐसी पेन से जो पानी से जिसकी इंक धुल जाए। सादी सी प्लेट हो जिसके ऊपर कोई डिज़ाइन ना बनी हो। प्लेट चाहे तो आप चीनी मिट्टी की ले लें या स्टील वगैरह की भी प्लेट ले लें, प्लास्टिक की प्लेट भी चल जाएगी। उसके ऊपर आपने 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु लिखना है और जिसे फालीज लगा है उसे इस पानी में, इस प्लेट में पानी डालकर इसे धोकर इसका पानी इनको रोज़ाना पिलाना है। इनमें किसी भी वक्त में पानी पिलाना है
تا حصول شفا آپ ان کے لیے پلیٹیں پر عمل کرتے رہے. ایک پلیٹ آپ نے خرید لی, آج لا الہ الا اللہ 11 بار لکھا, اسے دھو کر پلا دیا, کل اسی پلیٹ میں آپ چاہے تو دوبارہ سے یہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 11 بار لکھ کر پلا سکتے ہیں. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا, ایک سادی سی رکابی جو اسٹیل کی پلیٹ ہے, اسٹیل کی رکابی پر آپ سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ 30ویں پارے کی بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہیں, سورہ زلزال اسے کہتے ہیں. اسے آپ بغیر اعراب کے یعنی بغیر زیر زبر لگائے آپ ایک سادی سی پلیٹ پر آپ لکھیں, اور اگر فالج بدن کے کسی ایک مخصوص حصے پر لگائے, جیسے کسی کے سیدھی سائیڈ میں جو ہے وہ فالج لگا ہوتا ہے, کسی کا لیفٹ سائیڈ میں لگا ہوتا ہے, کسی کو پورے ہی بدن میں فالج لگا ہوتا ہے, تو جس حصے پر فالج لگا ہے بہتر ہے کہ اس حصے کے ہاتھ سے وہ رکابی کو پکڑ کر جو سورہ زلزال اس پر لکھا ہوا ہے وہ دیکھے, بغور دیکھے. بغور دیکھنا یعنی غور سے اس کو دیکھے, اور کچھ دن تک یہ پلیٹ پہ لکھا ہوا ان کو دکھاتے رہیں. پھر اس کے بعد میں جیسے آپ نے 5 دن 6 دن وہ رکابی دکھائی, اس میں لکھا ہوا انہوں نے غور سے دیکھا, اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کر جو کچھ لکھا ہے وہ دھو کر مریض کو وہ پانی پلا دے. پھر نئے دوبارہ سے اسی پلیٹ کے اوپر سورہ زلزال لکھے, اسی طرح 5-6 دن تک اس کو پلیٹ دکھائیں, اور پھر 6-7ویں دن پانی ڈال کر اسے دھو کر ان کو پلا دے. اس طرح یہ ایک دوسرا عمل ہے جو رکابی پر کرنا ہے. ایک تو 11 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکابی پر جو ہے وہ لکھ کر معاف کیجیے گا لکھ کر پانی پلانا ہے, اور دوسرا سورہ زلزال لکھ کر اسے دیکھنا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد میں اسے دھو کر پی لینا ہے. یہ کریں. اچھا ناظرین, میں ایک ایسا عمل بھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی کو فالج نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں فالج کے مرض سے بھی بچا رہوں. آج فالج کے مرض ہمیں نہیں ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہے, لیکن جن کو فالج لگا ہے اگر ان سے پوچھیں تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ اٹھانے میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے, چلنے میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت کا ذوق و شوق رکھتا ہے تو پھر وہ تو اور زیادہ اس بات پر کڑھے گا کہ میں پہلے فالج لگنے سے پہلے اللہ کی عبادت بڑی دل جمعی کے ساتھ کرتا تھا, بغیر کسی کے سہارے کھڑا ہو جاتا, سجدے میں بغیر کسی کے سہارے چلا جاتا. آج فالج لگنے کی وجہ سے میں بغیر کسی کے سہارے کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں, اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم اسے امراض سے بچے رہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں فالج کے یا بڑے اس طرح کے امراض سے بچا رہوں تو آپ ایک اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ سونے لگے بستر پر لیٹ کر یا بیٹھ کر, اگر لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو پھر پیر سمیٹ لیجئے گا, ورنہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد میں دونوں ہاتھوں پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل فالج لگنے سے, لکوہ لگنے سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ جس کو فالج نہیں لگا ہے اگر وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آئیے کچھ یوٹیوب پر جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس کو سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یوٹیوب پہ ہمیں ملا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ فیس پر بہت ساری پرابلم ہو گئی ہیں, بہت علاج کیا لیکن فرق نہیں پڑ رہا, کچھ علاج بتائے. یعنی چہرے پر شاید دانے دھبے اس طرح کے کچھ, یا بعض اوقات کسی کو الرجی وغیرہ سی ہو جاتی ہیں. تو اگر یہی آپ کی مراد ہیں تو دیکھیں جس کے چہرے پر داغ دھبے یا الرجی ہو جائے, دانے نکل آئے, اس طرح کا اگر کسی کا معاملہ ہے تو ابھی شروعات میں سلسلے کے آغاز ہی میں ہم نے ایک روحانی علاج بیان کیا ہے کہ 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ پڑھ کر وہ اپنے چاہے تو دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے سارے چہرے پر ہاتھ پھیر لے, یا پھر کسی اور کے ذریعے پڑھوا کر اپنے چہرے پر دم کروا لے. انشاءاللہ عز و جل چہرے پر اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے, زخم ہے یا پھوڑی پھنسیاں آ رہی ہیں تو وہ دور ہو جائے گی, شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا اس کے علاوہ دوسرا یہ عمل, اچھا یہ جو عمل ابھی بتایا گیا یا رقیبو یہ تو کوئی بھی پڑھ کر مریض پر دم کر سکتا ہے, لیکن اب جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ عمل مریض خود کرے تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے 5 نمازوں کے بعد میں 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو 15 مرتبہ اول و آخر
3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل چہرے سے داغ دھبے یا اگر چہرے پہ کوئی زخم ہے یا کچھ اس طرح کی پرابلم ہے چہرے پر تو وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی, شفا حاصل ہو جائے گی. دوسرا ایک سوال ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کر رہے ہیں کہ میری نانی کے پاؤں میں تھوڑی ہڈی کریک ہو گئی ہے, اچھا ہو نہیں رہی, اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. ہڈی جو ہے وہ شاید ٹوٹ گئی ہیں تو اس کے لیے یہ روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ 3 دن تک جو ہے وہ پڑھ کر دم کرنا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ 3 دن تک روزانہ بلا ناغہ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یعنی 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اول و آخر اس کے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ آیت کو ایک ہی بار پڑھنا ہے. اور یہ پڑھ کر جس جگہ کی ہڈی ٹوٹی ہے اس جگہ پر آپ نے دم کرنا ہے. 3 دن میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر 3 دن میں گیپ ہو گیا تو پھر نیکسٹ ڈے آپ کا پہلا دن ہوگا. یہ 3 دن کنٹینیو. اچھا، وقت کوئی خاص نہیں ہے، تعداد ایک ہی بار پڑھنا ہے اس آیت مبارکہ کو، اول و آخر 3 بار درود شریف، اور 3 دن تک عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہڈی جڑ جائے گی. ایک سوال موصول ہوا ہے، نام ہے آفرین، ماں کا نام ہے مدینہ، استخارہ کر دو. لیکن استخارہ کس چیز کا کرنا ہے یہ ذکر ہی نہیں کیا ہے. تو اگر آپ کسی خاص مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج اور استخارہ کر کے عرض کر دیں گے. گرمی سے بچنے کے روحانی علاج عطا فرما دیں. اور ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ خواب میں ڈر نہیں ہو اس کا روحانی علاج. اچھا، خواب ایسے آتے ہیں جو بعض اوقات ڈرا دیتے ہیں، تو برے خواب ہیں، ڈراؤنے خواب ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایک روحانی علاج تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں. مزید یہ چاہ رہے ہیں کہ گرمی کے کچھ علاج بتا دیے جائے گرمی سے بچنے کے. گرمی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو جیسے پھر وہ گھر میں رہیں، باہر دھوپ میں نہ نکلے، یا پھر ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، درخت کے چھاؤ، درخت کے نیچے بیٹھے، ایسی جگہ بیٹھے. تو یہ گرمی کے سمجھو بچنے کے یہی عمل ہوں گے. اس کا تو کوئی خاص ایسا روحانی علاج ہے نہیں کہ وہ عمل کر لے تو گرمی سے بچے. ہاں، گرمی میں جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اس سے بچنے کے کچھ روحانی علاج بیان کیے گئے ہیں. البتہ گرمی سے بچنے کے تو کوئی روحانی علاج نہیں ہے. ہاں، اس کے اقدامات آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے، چھاؤں میں بیٹھیں، اس طرح کے عمل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت نے گرمی کے حوالے سے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی. اچھا، گرمی کے تعلقہ سے جو گرمی سے حفاظت، ایسا کچھ اس کا عنوان ہے. آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کر سکتے ہیں. چاہے تو آپ اس کو یا آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری مفید معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا، خواب میں ڈرے نہیں، یعنی ہو سکتا ہے ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو ڈر نہ لگے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج کی اگر وہ سونے سے پہلے پڑھے تو اب ایک تو ڈرنے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ خواب ہی ایسے نہ آئے کہ جو ڈرا دے. کوئی عمل ایسا کہ ڈراؤنے خواب سے حفاظت ہو جائے. جی، اگر کسی کو ایسا ہے کہ ڈر لگتا ہو، خواب میں ڈر لگنا یا پھر اس کے بعد میں گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ کا معاملہ ہے، تو آپ نے کرنا یہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی، چلتے کچھ آڈیو سوالات کی طرف. سوالات دیجئے. گھر کے پڑوس کے کچھ آدمی کا یہ شکایت ہے کہ رات میں سوتا ہے تو ڈر لگتا ہے اور انوکھا خواب دیکھتا ہے، ڈراوانا خواب دیکھتا رہتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت میں تغیر آ جاتی ہیں. اس کے تعلق سے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیا جائے تو مدینہ بہتر ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شعیب بھائی، ابھی آپ نے روحانی علاج بتایا ہے، اسی سے متعلق سوال ہوا ہے.
انشاءاللہ پھر عرض کر دیتے ہیں آپ کو. ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. غربت دور ہو جائے اور اسباب مہیا ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. السلام علیکم. غربت دور ہو جائے، اسباب مہیا ہو جائے، یعنی شاید روزی وغیرہ کے اسباب مہیا ہونا ان کی مراد ہیں. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارا جو ہے وہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے اور ادھر ادھر دماغ منتشر ہو رہا ہے. اس کا کوئی حل بتا دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی دے دیجیے جس سے کہ ہمارا پڑھائی میں دل لگ جائے. ٹھیک ہے، پڑھائی میں دل لگنے کے لیے جی عرض کرتے ہیں آپ کو پڑھائی میں دل لگنے کے لیے. جی ایک اور سوال دے دیجیے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ روحانی علاج میں ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ ہمارے بھانجے ہیں محمد عزیر اور بہن کا نام ہے رخسانہ، ان کا استخارہ کروانا ہے. یہ بہت زیادہ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور عجیب و غریب معاملات ہیں. تو کیا ہے ان کے لیے کچھ نظر بد، جادو جنات اسراتی معاملات تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کچھ استخارے بھی کرنے ہیں. جی آپ استخارہ فرما لیں، تب تک ہم انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں. ہم سے ایک سوال ہوا ہے کہ پڑوسی کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ سوتے وقت انہیں ڈر لگتا ہے اور ڈراؤنے خواب بھی آتے. تو ڈراؤنے خواب کے لیے تو ابھی ایک روحانی علاج بیان کر دیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو اول و آخر ایک بار درود پاک یا 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کر سوئے. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ رات میں ڈر کر بھی اٹھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں گے جو یا متکبرو کا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ڈر نہیں لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے اور وہ یعنی ان کو کوئی خواب نہیں آ رہا ہے لیکن ان کو تنہائی میں ڈر لگ رہا ہے. اب وہ رات سوئے تو ڈر کر اٹھ گئے، کوئی خواب نہیں آیا لیکن تنہائی میں ڈر لگنے کی وجہ سے ان کی ڈر کے مارے آنکھ کھل رہی ہیں، یا اکیلے ہیں گھر میں یا کوئی راستے سے اکیلے چل رہے ہیں تو خوف آ رہا ہے. اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل سے ڈر نکالنے کے لیے یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو کی کثرت کرے. یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو پڑھے، اور بالخصوص جب تنہائی میں ہو اور ڈر لگ رہا ہو تو یا رؤوفو کی کثرت کرے. چند ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اسے اپنے سینے پر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل ڈرنا، خوف آنا اکیلے میں یا لوگوں کے سامنے، تو یہ انشاءاللہ عز و جل اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ غربت دور ہو جائے اور کوئی اسباب مہیا ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج. تو دیکھیں غربت سے نجات کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے 112 بار یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. اللہ پاک کے یہ 4 مبارک نام اسی ترتیب سے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. آپ نے 100 بار ان چاروں ناموں کو ایک ساتھ یہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غربت دور ہونے کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل غربت بھی دور ہوگی اور اسباب بھی انشاءاللہ بن جائیں گے. یعنی اگر روزی پر نہیں ہے اس کی وجہ سے غربت ہے، روزی پر تو ہے بے برکتی کا شکار ہیں اس کی وجہ سے غربت ہے، یا کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے غربت ہے. تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو جو تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کوئی اس کو بہترین کی طرف لانے میں اللہ پاک اسباب بھی مہیا فرما دے گا. تو یہ آپ عمل کریں. اس کے ساتھ میں آپ جو ہیں یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک اس کی بھی کثرت کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے افراد بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی غربت دور ہوگی اور خوشحالی انشاءاللہ آئے گی.
جی ایک سوال موصول ہوا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے، پڑھائی میں دل لگ جائے، ادھر ادھر ذہن جاتا ہے، تو ادھر ادھر ذہن نہ جائے اس کے لیے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے، اللہ پاک کے عبادت کی کثرت کرے۔ اچھا جب پڑھائی کو دل نہیں کر رہا ہے، یہاں وہاں ذہن جا رہا ہے، تب بھی اپنے ذہن کو حاضر کرنے کی کوشش ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھر یعنی ہم جب کسی کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے پاس کوئی کام نہ ہو تو ایک محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہے، بندہ فضول بیٹھا ہے تو اب فضول بیٹھا کیا کرے گا، اب شیطان اس کو گناہ کی طرف لگا دیتا ہے، الٹے سیدھے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے۔ موبائل پہلے جو کچھ کسر باقی بچ رہی تھی تو وہ موبائل نے پوری کر دی، پھر بندہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگتا ہے، پھر ایسی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے، جو اس کو زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، زیادہ اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ کر رہی ہے، پھر ایسی طرف بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پڑھائی میں دل کرے نہ کرے، آپ ایک وقت اپنا مقرر کر لیں، اس وقت میں اپنی نوٹ بک، اپنے نوٹس، اپنی جو کچھ بھی ہے وہ سب لے کر بیٹھے اور اپنا پڑھائی کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کوشش کرتے رہیں گے تو پھر پڑھائی کے وقت میں ادھر ادھر ذہن جانا بند ہو جائے گا اور آپ کا اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ ہو جائے گا۔ اچھا پڑھائی میں دل لگنے کے لیے آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یہ دو اللہ پاک کے مبارک نام جو ہیں وہ 101 بار 5 وقت دن میں پڑھنا ہے، یعنی 101 بار پڑھنا ہے، لیکن دن میں 5 ٹائم پڑھنا ہے۔ جیسے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نمازوں کے ساتھ خاص کر لیں، فجر کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز کے ساتھ ہی خاص کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے ساتھ خاص کریں گے تو دن میں 5 مرتبہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ دن میں کبھی بھی آپ 5 مرتبہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ جی شعیب بھائی استخارے کرنے تھے۔ جی محمد عزیر بھائی، جی ان کا استخارہ کرانا تھا، یہ بہت پریشان کرتے ہیں اور یہ ان کا بتایا گیا تھا کہ ان کا چیک کرنا تھا کہ نظر ہے یا کیا ہے کچھ، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا ان کو ایک ہے کہ چھوٹا بچہ شاید محسوس ہو رہا ہے، بھانجے کا انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ میرے بھانجے ہیں، تو عموماً چھوٹے بچے اس طرح کی مستی شرارت کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے کچھ کہہ رہے تو مان نہیں رہے ہوتے، ایسا ویسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ان کو اب جیسے فرما بردار بنانا ہے کہ یہ والدین کی بات مانے، بڑوں کی بات مانے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے جو ان کے گھر والے کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بچہ سوتا رہے، صبح سورج طلوع ہونے کے وقت میں ٹھیک ہے گھر والے چاہے کوئی بھی فرد ہو، ان کی پیشانی پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یہ 21 مرتبہ پڑھے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ یا بچی نیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی آپ کی بات مانیں گے، آپ یہ عمل ایک کریں۔ اچھا ایک عمل وہ بھی ہے کہ جب بچہ سویا ہوا، سوتے وقت ہی عمل کرنا ہے کہ 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر 1 مرتبہ بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد، بسم اللہ شریف کے ساتھ میں یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھے، لیکن اتنی آواز بلند نہ ہو کہ جو سو رہا ہے، جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھ کھل جائے، اول و آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لے۔ یہ عمل بھی آپ نے صبح، یہ تو عمل کے لیے ویسے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب بھی ایسا شخص جس کو آپ نیک بنانا چاہتے ہیں وہ جب سو رہا ہو تب یہ عمل کر سکتے، البتہ یا شہید والا عمل طلوع آفتاب سے پہلے ہی کرنا ہے اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کرنا ہے۔ تو اچھا اس میں بچے کا سونا وغیرہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ اگر جاگ بھی رہا ہے تب بھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار یا شہیدو پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے، کوشش کریں یہ عمل اس انداز سے ہو کہ عمل کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو انشاءاللہ فائدے میں اور بھی مزید انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، یعنی فائدہ جلدی ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ کچھ یوٹیوب کے سوالات ہیں، اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں شعیب بھائی یہ موصول ہوا ہے کہ آفس وقت سے پہلے پہنچ جانے کا معمول بن جائے، کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔
وہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہم مذاق کرنے کے لیے جو اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکروں میں کئی مرتبہ امیر اہل سنت نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو دیکھیں اتنی تو سمجھ ہم سب کو ہے کہ ہر چیز، یعنی اگر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اب ہم سے پوچھے کہ بھئی ایک ایسا وظیفہ بتا دے کہ کھانا میں خود بخود لقمہ بھی بن جائے، کھانا خود بخود میرے منہ میں بھی چلا جائے اور کھانا خود بخود میرے حلق کے نیچے بھی اتر جائے، تو ایسا تو کوئی وظیفہ پوچھتا نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو عمل کرنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی، یعنی صرف وظائف کے ذریعے کام چل جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی وظیفہ دے دیں گے تو اس سے کام چل جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں آفس لیٹ کر کیوں پہنچ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لیٹ اٹھ رہا ہوں، غور و فکر کیا جائے، ہاں میں لیٹ اٹھ رہا ہوں تو پھر لیٹ اٹھنے کی وجہ سے میرا نہانا، میری تیاری، میرا ناشتہ، یہ سب لیٹ ہو رہا ہے، پھر ٹرین مجھے لیٹ مل رہی ہے، لیٹ ٹرین مل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ میں لیٹ پہنچوں گا۔ اگر یہ سارے معاملات ہیں تو پھر ہمیں وقت پر اٹھنا پڑے گا، جلدی اٹھنا پڑے گا، پھر جلدی اٹھنا ہے تو پھر اس کے لیے جلدی سونا بھی پڑے گا، پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ میں لیٹ کیوں ہو رہا ہوں۔ اگر آپ نے لیٹ ہونے کی وجہ جان لی تو اس کو حل کریں، اس پرابلم کو دور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ وقت پر اٹھیں گے اور وقت پر آفس پہنچیں گے۔ ہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، یعنی اس وقت پر سو بھی رہے ہیں، جلدی سے وقت پر اٹھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی حادثات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ گر گئے، سیڑھی اتر رہے تھے کہ آپ کا پیر پھسل گیا، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے، یا آپ کی جو ہے وہ کچھ بھی ایسے حادثات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ آفس پہنچنے میں تاخیر آپ کو ہو رہی ہے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، پھر یہ ایک معاملات ہے تو اس کے روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اٹھی لیٹ رہے ہیں، سو بھی لیٹ رہے ہیں، پھر آپ جو کہے کہ بھئی میں آفس بھی وقت پر پہنچ جاؤ، تو ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو ان معاملات کو درست کرنا پڑے گا۔ اچھا شعیب بھائی، اگر جیسے ایک دوسری طرف میں نے جو توجہ دلایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ تو سب برابر وقت پر کرتے ہوں گے، یا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں سب کرتے ہوں گے، گھر سے نکل رہے ہیں تو کبھی حادثات کا شکار ہو جا رہے ہیں، کوئی پرابلم آ جا رہی ہے، اس طرح کبھی کبھی کسی کے ساتھ میں معاملہ ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو اگر اس کا کوئی ایسا روحانی علاج جیسے کہ اگر یہ کریں تو یہ حادثات، آفت و بلا سے یہ بچے رہیں، اس کے لیے کہ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے نکلیں۔ جی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ مکمل پڑھ لے دعا، اور پھر اس کے بعد میں آپ گھر سے نکلے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ صدقہ و خیرات کر کے نکلیں، کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور بہترین یہ ہے کہ بلکہ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو، آپ اکیلے تو نہیں جا رہے ہوگے باہر، ایسے بھی افراد ہو گئے کہ گھر کے اندر کمانے والے 4-5 جن بھی ہو گئے، اب آپ جیسے آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ویسے آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچیں، تو اس کے لیے یہ کر سکتے آپ کہ اپنے گھر کے اندر آپ گھریلو صدقہ باکس رکھ لیں۔ اب یہ رکھ لے گے، اور یہ رکھنا بھی اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر ہمارے لوگوں کی نظر پڑ سکے۔ اب یہ جب بھی گھر سے نکلے دروازے کے پاس میں آپ یہ رکھ لیں، جب بھی گھر سے نکلے تو ان کی نظر پڑے، اور پھر ان کو یاد آئے کہ بھئی مجھے صدقہ کرنا ہے، اب یہ صدقہ کرتے ہوئے چلے جائے۔ اچھا صدقہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی رقم ہو، چاہے آپ چھوٹی رقم سے بھی صدقہ کریں، لیکن کر کے نکلے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے امید ہے کہ حادثات وغیرہ سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، صدقہ بلاؤ کو ٹال دیتا ہے، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ ماشاءاللہ 2 چیزیں شعیب بھائی نے ہمیں بتائی ہیں، توجہ دلائی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ گھر سے جب بھی نکلے، اگر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ یہ کہ آپ کے ساتھ دوران سفر کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے کہ وہ حادثات اور اس تکلیف سے باہر نکل کر آپ کے آفس پہنچنے میں آپ کو تاخیر ہوئی، تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، اور دعا کیا ہے؟ بڑی آسان دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض کتاب میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس انداز سے یہ دعا پڑھے تو روایت میں ہے کہ وہ حادثات سے محفوظ رہے گا۔ پھر جو بھی سواری پر سوار ہو تو سواری کی دعا بھی پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کر سواری پر چڑھے۔ اس طرح سے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ پھر ایک تو صدقہ و خیرات کر کے نکلے، جو استطاعت ہے، 11 روپے، 21 روپے، 25 روپے، 26 روپے، 41 روپے، جو آپ اس صدقہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ کرے، صدقہ کا ثواب بھی ہے اور صدقہ آفت و بلا سے بھی، حتیٰ کہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے، تو بری موت سے بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا ہمارے صدقے کی وجہ سے۔ تو ہم صدقہ دیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ
آفت و بلا سے بچ کر پھر وقت پر آفس پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال شعبہ موصول ہوا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی عمل بتا دے اور استخارہ بھی فرما دیں۔ نام ہے آفرین، ماں کا نام ہے مدینہ۔ رشتے میں رکاوٹ ہے اور روحانی علاج بھی جاننا چاہتے ہیں، استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، استخارہ کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جی، کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں پہلے۔ جی، سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال ہے کہ مرگی کے تعلق سے کوئی وظیفہ بتائے کہ جسے مرگی آتی ہے اس کے لیے وظیفے پہ عمل کرنے پر آسانی ہو جائے، کوئی پاورفل وظیفہ بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک یوٹیوب پر بھی ایک سوال موصول ہوا ہے کہ مرگی کا علاج بتائے، تو یوٹیوب پر بھی سوال موصول ہوا ہے اور آڈیو میں بھی سوال آیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مرگی کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، روحانی علاج کا سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرا دوست ہے وہ مسکراتا نہیں ہے، تو کچھ ایسا وظیفہ یا عمل وغیرہ بتا دیجئے کہ وہ مسکرانے لگے، خوش رہنے لگے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی شعیب بھائی، مسکراتے نہیں ہیں تو اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا کہ بعض اوقات ذہن میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں تو ذہن نہیں لگتا ہے کہیں بھی، تو ایسا کوئی وظیفہ عطا فرمائیے جو ذہن ایک بار میں لگے اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں وہ نہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایک اور سوال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہزاد احمد ہے، میری چچا زاد بہن سیرت اور ان کی والدہ کا نام فریدہ، ان کو سوتے وقت جھٹکے لگتے ہیں اور جیسے ان کا دماغ بند سا ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے روحانی علاج عطا فرمائے۔ شعبہ نوٹ فرما لے، سیرت بنتے فریدہ نام بتایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے۔ دماغ کام نہیں کرتا ہے، سوتے وقت میں جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، 2 استخارے کرنے ہیں۔ جی، تو نام ہے آفرین مدینہ۔ جی، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے اور ابھی سیرت کا بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے، استخارہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ استخارہ کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کچھ روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو واٹس ایپ پر بھی، یوٹیوب پر بھی سوال موصول ہوا ہے اور وائس میں بھی کال بھی آئی ہے کہ مرگی کا پاورفل کوئی وظیفہ جاننا ہے۔ تو دیکھیں، جس کو مرگی آتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ 66 بار لا الہ الا اللہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے مرگی کی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ جب یہ مرگی کے مریض نے خود اگر کرے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 66 بار 66 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے یا پانی پہ دم کر کے پانی پی لے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن عمل کرنے سے انشاءاللہ برکت مل جائے گی، یعنی آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ایک کہ مرگی کا جب دورہ پڑے تو گھر کے افراد میں سے کوئی اس وقت میں سورۃ الشمس پڑھنا ہے، اور مرگی کے مریض کو جب مرگی کا دورہ پڑے تو ان کے کان میں پھونک مارنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے مرگی کا جو دورہ پڑا ہے وہ چلا جائے گا، اور کچھ دن یہ عمل کی برکت سے مرگی کی تکلیف سے بھی شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایک دوسرا عمل یہ تھا۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ اسے ایک سانس میں پڑھنا ہے، پہلے ایک لمبی سانس کھینچ کر پھیپھڑوں میں سانس کو سٹور کر لے، جمع کر لے، اور پھر بغیر اب درمیان میں سانس لیے یا اللہ یا رحمانو 40 بار، یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو، یہ 40 بار اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر
جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اگر وہ خود عمل کر رہا ہے تو اپنے اوپر، یا اس کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو دوسرا شخص اس پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بھی مرگی کے دورے سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ 3-4 روحانی علاج بیان کیے ہیں، چاہے تو سب عمل کر لے، چاہے تو ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سوال موصول ہوا ہے کہ دوست ہے جو مسکراتا نہیں ہے۔ اب اگر دیکھیں، ایک ہے کہ جیسے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ کتابوں میں منقول ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے وہ ہنس رہے تھے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ہنستے مسکراتے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم جنت پا چکے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جنت پا چکے ہیں۔ پھر پوچھا کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جہنم سے آزادی کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ جب تمہیں جہنم کا پتہ نہیں کہ آزادی ملی یا نہیں ملی، جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پل صراط پار کر پاؤں گے نہیں پاؤں گے، پھر ہنسنا کس چیز پر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو جن کو یہ آپ نے نصیحت فرمائی تھی، ان کو مرتے دم تک کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ بزرگ، اور پھر ایسی بھی آیتیں ملتی ہیں کہ جیسے الم یعنی للذین، یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، تو اس آیت کو سن کر بھی بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ پھر کبھی ہنسے نہیں۔ یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آیت کا شان نزول ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ہنس رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، تو ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہنسنا تو ہنس لیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اتنا ہی جتنا ہنسے اتنا ہی اب روئے۔ اللہ اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد ان لوگوں کو بھی پھر ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کتابوں میں کہ یہ کبھی ہنستے نہیں تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ میں بھی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کہیں سے یہ آیت مبارکہ سنی تو آپ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے۔ پھر آپ کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی نے ہنستے دیکھا، اور وہ وقت تھا جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تب آپ مسکرائے تھے، اور اس کے علاوہ آپ نہ اس سے پہلے کبھی مسکرائے تھے توبہ کے بعد، نہ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد جب مسکرائے اس کے بعد کبھی مسکراتے دیکھا گیا۔ یعنی یہ تھا کہ یہ ایک تھا کہ جہنم کے خوف میں، اللہ کے خوف میں، موت کی یاد میں یہ مسکراتے نہیں تھے۔ ان کو قبر کا خوف تھا، آخرت کی تیاری کا خوف تھا، آخرت کے متعلق غور و فکر کرتے تھے، اس لیے یہ مسکراتے نہیں تھے۔ اگر آپ کے دوست کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہنستا ہے کہ آخرت کا خوف ہے، خدا کا خوف دل میں بیٹھا ہے کہ قبر میں میرا کیا بنے گا، پل صراط پار کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، اگر یہ خوف دل میں بیٹھا ہے اور اس خوف کی وجہ سے نہیں مسکراتا تو یہ تو سعادت مندی ہے۔ ایسے شخص سے تو آپ خود دعا کرا لیں، ہمارے لیے دعا کروا لیں۔ لیکن ایک ہے کہ بس وہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا بس منہ چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے، جی، ان کے سامنے کیسی بھی بات کر لیے جائے وہ ہنستے ہی نہیں ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم، گھر کی پریشانیاں، گھر کی تکالیفیں ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا پھر ہنسنے دل نہیں کرتا ہے۔ کیسے دل کرے گا؟ گھر میں والدہ کئی سالوں سے بیمار ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، ایک کے بعد ایک حادثات ہو رہے ہیں، تو بندہ پھر اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف نوعیتیں ہیں کہ کس وجہ سے مسکرایا نہیں جا رہا ہے، کس وجہ سے خوش نہیں رہتے ہیں، تو اس حساب سے پھر علاج کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ابھی میں ایک جنرل چیز کی طرف اگر بات کریں کہ اگر کسی کو غم اور پریشانی لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں مسکرا رہا ہے، تو پھر اس کو غم دور کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی 60 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غم تکلیف دور ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غم تکلیفیں اس کی دور ہو جائے گی، پھر مسکرائے گا بھی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال شعبہ موصول ہوا تھا کہ وسوسے دور ہو جائے، کوئی اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، ذہن لگ جائے، وسوسے دور ہو جائے تو کیا روحانی علاج کریں؟ شیطان سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کہ
اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، آپ نے اندھیرے میں تنہائی میں اس وظیفے کو 93 ٹائم پڑھنا ہے. پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جتنے بھی وسوسے وہ سب دور ہو جائے گے انشاءاللہ جو آ رہے ہیں. یہ کم از کم 45 ڈیز کرنا رہے گا یہ عمل. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ایک استخارہ، 2 استخارے کرنے تھے. جی کیا فرمائیں گے؟ استخارہ کیا گیا. ایک یوٹیوب کے ذریعے سوال آیا تھا آفرین بنت مدینہ، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے. تو رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آیا ہے، ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے. اور ایک وائس کے ذریعے ہمارے پاس سوال آیا ہوا ہے سیرت بنت فریدہ، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، سوتے وقت جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں. تو استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے انہیں چاہیے کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو. ایک عمل تو آپ یہ کر لیں کہ 300 بار یا وہابو، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، یہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا رشتے کی دعا کریں. انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا. دوسرا ایک عمل ہے کہ آپ نے سوتے وقت 41 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے. سوتے وقت یہ پڑھنا ہے. اور یہ عمل انہی کو کرنا ہے جن کے نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، رکاوٹ ہے کسی بھی طرح کی، انہوں نے یہ عمل کرنا ہے. 90 دن کے درمیان میں گیپ نہ ہو. 90 دن کے درمیان میں اگر کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، تب بھی عمل نہ روکا جائے، عمل کی مدت کو مکمل کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ مل جائے گا. تو یہ 2 عمل ہیں، دونوں کر لے یا تو دونوں میں سے کوئی ایک عمل کر لے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو رشتے کے اسباب آپ کے لیے بن جائیں گے. اچھا، دوسرا سوال ہوا تھا کہ شہزاد بھائی نے سوال کیا تھا، سیرت ہے کہ ان کا سوتے وقت میں جھٹکے لگتے ہیں اور دماغ کام نہیں کرتا ہے، تو اثرات کے معاملات نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کو عرض کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں روحانی علاج کے اسٹال سے ان کا علاج کرا لیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہے کہ سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کر یہ سویا کرے. انشاءاللہ عز و جل ان کو عافیت نصیب ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کرے. اگر ان کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ خود عمل نہیں کر سکتی ہیں تو گھر کے کوئی اور افراد دوسرا ایک عمل کرے 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھ کر پھر ان پہ دم کرتے رہیں. جو یا اللہ یا حیو یا قیوم کی کثرت ہے وہ مریض نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور دم پڑھ کر دم نہیں کرے گا. مریض کو خود کرنا ہے تو فائدہ ہوگا. اگر کوئی اور کرے گا تو وہ دوسرا عمل کرے یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے. انشاءاللہ عز و جل مریض کو مریضہ کو انشاءاللہ اثرات سے شفا حاصل ہو جائے گی. آئیے ناظرین کرام، اب سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا. بہت سارے یوٹیوب کے بھی سوالات تھے جو سلسلے میں شامل نہیں ہو سکیں. انشاءاللہ آنے والے ہفتے پھر سلسلے میں آئیں گے تو آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل بھی کریں گے. اختتامی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، نیک بنا دے، ہمارے اعمال ستھرے فرما دے، نمازوں سے محبت عطا فرما، عبادت میں دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے. یا اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم سے جن جن لوگوں نے اپنے سوالات کیے، پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، اے کریم جو کسی وجہ سے نہ کر سکے، بہت سونے سوال بھیجا ہیں ہم شامل نہ کر سکے، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں. اے کریم پروردگار سب کو تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے، سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو جادو جنات کے معاملات میں گھرے ہیں، اثرات کے معاملات میں گھرے ہیں، ان کو اس سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کی
رزق حلال عطا فرما دے، جو بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، آفت و بلا، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، غم، رنج، اذیت ہم سب سے دور فرما دے یا اللہ پاک، عافیت ہم سب کا مقدر فرما دے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم